السلام علیکم ناظرین، آج میں مسجد میں کھڑکی اور راستہ رکھنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہا ہم سے فلیح بن سلیمان نے کہا ہم سے ابو النصر سبالم نے ابی امیہ نے انہوں نے عابدین زین سے انہوں نے لبیر بن سعید سے انہوں نے ابو سعید خدری سے انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا تو فرمایا، اللہ پاک نے ایک اپنے بندے کو اختیار دیا، چاہے دنیا میں رہے چاہے جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کرے۔ اس نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالی رو دیے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ بوڑھا روتا کیوں ہے؟ اس کو کیا غرض کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا یا آخرت دونوں میں سے جس کو وہ چاہے اختیار دیا۔ اس نے آخرت کو اختیار کیا۔ بعد میں مجھ کو معلوم ہوا آقا بندے سے مراد خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر ہم سب لوگوں میں زیادہ علم رکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رو نہیں، سب لوگوں میں کسی کے مال اور صحبت کا احسان مجھ پر اتنا نہیں ہے جتنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے، اور اگر میں اپنی امت کے لوگوں میں سے کسی کو جانی دوست بناتا ہوں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو جانی دوست بناتا ہوں۔ جانی دوستی تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی، البتہ اسلام کی برادری اور دوستی ہے۔ دیکھو، مسجد میں کسی کو دروازہ کھولنا رہے بند کر دیا جائے، مگر ابو بکر کا دروازہ۔ ہم سے عبد بن محمد جعیف نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے کہا ہم سے میرے باپ جریر بن حزم نے کہا میں نے یعلا بن حکیم سے سنا، انہوں نے مکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں جس میں انتقال فرمایا، ایک کپڑے سے اپنا سر باندھے ہوئے باہر نکلے، پھر منبر پر بیٹھے اللہ کی تعریف بیان کی اور اس کی ثنا، پھر فرمایا، لوگوں میں کسی کا احسان اپنی جان اور مال سے مجھ پر ابو بکر بن ابی قحافہ سے زیادہ نہیں ہے، اور اگر میں کسی آدمی کو جانی دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی جانی دوست بناتا، مگر اسلام کی دوستی یہ کیا کم ہے، بہت اچھی ہے۔ دیکھو، اس مسجد میں جتنی کھڑکیاں ہیں سب بند کر دو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی کھڑکی رہنے دو۔ کعبے اور مسجدوں میں دروازے اور زنجیر رکھنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے امام بخاری نے کہا، مجھ سے عبد بن محمد مسندی نے کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، انہوں نے عبد الملک بن جریج سے انہوں نے کہا ابن ابی ملیکہ نے مجھ سے کہا، عبد الملک، اگر تم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی مسجدیں اور ان کے دروازے دیکھتا
تو عجیب کرتا ہم سے ابوالنعمان محمد بن فضل اور قتیبہ بن سعید نے بیان کیا۔ ان دونوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے، انہوں نے ابوالسختیانی سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ فتح ہوا، مکہ میں تشریف لائے، آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا جو کلید بردار تھے، انہوں نے کعبہ کا دروازہ کھولا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال اور اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ چاروں اندر گئے، پھر دروازہ اندر سے بند کر دیا، آپ گھڑی بھر اندر رہے، پھر سب باہر نکلے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں یہ خبر سن کر لپکا اور بلال سے جا کر پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر کیا کیا؟ انہوں نے کہا نماز پڑھی۔ میں نے کہا کہاں کہاں؟ دوستوں نے کے درمیان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ مشرق کا مسجد میں جانا کیسا ہے بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے سعید بن ابی سعید مقبری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار بخت کی طرف بھیجے، وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ لائے جس کا نام شمامہ بن اسال تھا، اور اس کو لا کر مسجد نبوی کے ایک ستون میں باندھ دیا۔ اللہ اکبر۔